اگر کوئی شخص شادی کا وعدہ کرے قسمیں کھا کے، یہاں تک کہ یہ کہے کہ میرے گھر میں بھی بہنیں ہیں، کل کو میری بھی بیٹی ہوگی، میں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اگر میں نے دھوکہ دیا تو روز محشر مجھے معاف نہ کیا جائے، یہ کسی لڑکی نے پوچھا ہے جی. اور پھر 4 سال سے زیادہ نکاح کا لالچ دے کر بغیر کسی وجہ کے یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ میں اللہ کے لیے سب کو چھوڑ رہا ہوں، اور چند ہی مہینوں میں کسی دوسری لڑکی کے پاس چلا جائے، تو اس لڑکے کے لیے شرعاً کیا حکم ہے اور لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر پہلے ہی بچپن کے صدمات کی وجہ سے لوگوں پر اعتماد نہ ہو اور جس پر بھروسہ کیا جائے وہ بھی ایسا کرے تو وہ لڑکی کیا کرے گی؟ شادی اور مردوں پر اعتماد کیسے بحال ہو؟ یہ یورپ میں مسئلہ ہمارے ملک سے بھی زیادہ ہے، اور اب ہمارے ملک میں بھی اب آنا شروع ہو گیا یہ مسئلہ کہ لڑکے لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، محبت کی باتیں کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، اور جو ہے وہ شادی کی باتیں لالچ دے کے بڑی بڑی قسمیں اٹھا کے پھر ان کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آتی ہے، پہلی والی کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ میں نے جب سے مسائل بتانا شروع کیے ہیں میرے پاس بہت دفعہ یہ مسئلہ آیا ہے، اور اتنا مس یوز کرتے ہیں کہ لڑکیاں پھر ان کے دل میں خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ہاسپٹل میں میرا جانا ہوا، رات کے وقت میں گیا، ہمارے کسی جاننے والے کا ہاسپٹل تھا، اور یہ بات بھی 10-12 سال پرانی ہوگی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. تو وہ کلینک تھی ان کی، ہاسپٹل نہیں، ایک چھوٹی سی کلینک تھی، اور ایک ایسے علاقے میں ذرا پسماندہ علاقہ تھا، تو وہاں روزانہ یعنی میرا جانا ہوتا رہتا تھا وہاں، تو میں دیکھتا تھا خودکشی کے کیس بہت آ رہے ہیں، ینگ لڑکیاں، بالکل 18-19 سال کی لڑکیاں، 16 سال کی لڑکی بھی. تو وہ کچھ پی لیا تو وہ ہاسپٹل میں لے کر آئے، کوئی بچ گئی کوئی مر گئی، یہ سلسلہ چل رہا ہوتا تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا یہ کہانی کیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ زیادہ تر وہ کیسز ہیں جن میں مالدار گھروں کے لڑکے، ڈیفینس، کلفٹن، کراچی میں تو یہ پوش علاقے ہیں، ان گھروں کے لڑکے ان غریب خوبصورت لڑکیوں کو نکاح کی لالچ دیتے ہیں، گھماتے ہیں پھراتے ہیں. لڑکیوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ پیسہ دے کے پاگل ہو جاتی ہیں، تو ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، اور بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ان کے سامنے کر کے جب دل بھر جاتا ہے تو اس کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کے دوسری لڑکی زندگی میں آتی ہے، اور پھر یہ ترستی ہے اس کی یاد میں، نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کوئی بلیچ پی کے آ رہی ہے، کوئی زہر پی کے آ رہی ہے. اور جب یہ بات بتا رہے تو اس وقت بھی ایک 14 یا 15 سال کی لڑکی بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی جس کو ڈرپ چڑھ رہی تھی، جس نے خودکشی کی تھی. یہ ہماری سوسائٹی میں ہے. اب آپ نے مجھ سے پوچھا، میں آپ کو جو جواب دے رہا ہوں اس میں میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کروں گا، یہ آپ کی بھی غلطی ہے کہ آپ نے شرعی حدود کو کراس کیوں کیا. ایک شخص آپ سے 4 سال سے تعلق رکھے ہوئے ہے، اور وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. بھائی آپ نے شریعت کو کیوں نہیں دیکھا؟ کیا شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ ایسے شخص سے آپ ریلیشن رکھیں، ایسے شخص سے آپ دوستی رکھیں؟ اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ تو گدھے گھوڑوں کی ایک زندگی ہوتی ہے جو فیمیل سے ایک ان کا تعلق ہوتا ہے، اور جب دل بھر جائے تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اسلام میں تو نکاح کا ریلیشن ہے. تو آپ کو چاہیے تھا جب وہ نکاح کے وعدے کر رہا تھا، آپ کہتی بھائی یا تو نکاح کرو یا ختم، سیٹ اپ، پیغام بھیجو میرے گھر میں، اگر نکاح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو نکلو آپ یہاں سے. تو آپ کی بھی غلطی ہے کہ آپ نے ایک حرام ریلیشن ایک شخص سے رکھا کیوں، چاہے وہ دوستی کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، تو کیوں رکھا آپ نے؟ تو یہ لڑکے تو یہ کام کرتے ہیں، چسکے لیتے ہیں وہ. اب جو آدمی آپ کو مس یوز کر رہا ہے، کیا وہ جھوٹی قسمیں نہیں اٹھائے گا؟ کیا وہ یہ باتیں نہیں کرے گا میرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، میرے گھر میں بھی یعنی بیٹیاں ہو سکتی ہیں اور میرے گھر میں بھی بہنیں ہیں؟ تو مردوں کے ڈائلاگ ہوتے ہیں. تو لڑکی کو چاہیے وہ خود بھی ہوش کے ناخن لے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے وہ اپنی بچیوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں کہ کیوں بوائے فرینڈ بنایا ہوا بھائی تم نے. تو بات ساری یہی ہے کہ جب وقت پر جذبات پورے نہیں ہوتے تو پھر حرام ریلیشن بنتے ہیں. تو میں بار بار یہ چیخ رہا ہوں نا کہ بچی کے بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کی جائے، اور تعلیم کو شادی میں رکاوٹ نہ سمجھا جائے. شادی کے بعد بھی خدا کی قسم تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. اس پروپیگنڈے کو دماغ سے نکالیں کہ نکاح اور تعلیم جو ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شادی کے بعد بھی جا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ شادی کے بعد بچے ہو گئے تو پھر ہم پڑھیں گے کیسے، تو بھائی بچے روک لیے جائیں کچھ وقت تک کے لیے. لوگ روکتے نہیں ہیں، نکاح کے بعد 4-4 5-5 سال لوگ بچے روک رہے ہوتے ہیں. بلا ضرورت بچے روکنا اچھا کام نہیں ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں بھائی بچے ہو گئے، تو کوئی لڑکی سمجھتی ہے کہ میرے اگر شادی کے بعد بچی یعنی اولاد ہو گئی تو میں پڑھ نہیں سکوں گی، تو ٹھیک ہے، اولاد کی پیدائش کو ڈیلے کر لیا جائے کچھ وقت تک کے لیے، تعلیم مکمل تک کرنے یعنی جب تک مکمل نہیں ہو جاتی. اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے، لیکن نکاح سے ایوائڈ نہ کیا جائے. تو کیونکہ بچیاں جب بالغ ہوتی ہیں ان کے ایک جذبات ہوتے ہیں، ان میں بھی ایک ڈیزائرز ہوتی ہیں جو نیچرل ہیں، جو غلط نہیں ہیں. لڑکے میں بھی جذبات ہوتے ہیں. تو شریعت نے یہی کہا کہ بھائی ان کو میاں بیوی بنا کے ان کو ایک دوسرے کی تسکین کا ذریعہ بننے دو. لتسکنوا الیہا، قرآن نے کہا ہے نا میاں بیوی تسکین کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اگر یہ نکاح ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوگا تو یہ آپ کا صرف اکیلی کا واقعہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو خودکشی سے بچایا. ورنہ آج جائیں آپ دیکھیں اسپتالوں میں لائن لگی ہوئی ہے ڈپریشن سے مرنے والی بچیوں کی، اور جو حالات چل رہے ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں. لڑکے تو چسکے لیتے ہیں اور لڑکیاں یرغمال بنتی ہیں. عورت کا دل اللہ نے نرم رکھا ہے، وہ چکنی چپڑی باتوں میں جلدی آ جاتی ہے. تو اس لیے آپ سے جو غلطی ہوئی آپ اس پہ توبہ اور استغفار کریں، اور جس خبیث آدمی نے آپ کو لڑکے نے دھوکہ دیا اس کا دماغ سے تصور نکال دیں اور مایوسی چھوڑ دیں.
یہ جو آپ نے کہا کہ بچپن میں بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، کوئی ناانصافی کسی نے دھوکہ دیا ہوگا، یا یہ شخص شادی کا بہانہ کر کے نکل گیا، تو یہ دھوکوں سے جو مایوسی پھیل رہی ہے، مایوسی تو آپ کو پتہ ہے کفر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اچھے لڑکے دنیا میں مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. ایک تجربہ آپ کو ہو گیا تو آپ سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے والدین کو بیچ میں لے کر آئیں. باپ کا تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مرد کے لیے یہ جانچنا کہ یہ لڑکا 2 نمبر ہے یا 1 نمبر، یہ آسان ہے. تو اپنے والد یا بھائیوں کو اعتماد میں لیں، وہ آپ کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کریں، اور وہ دیکھیں گے، وہ جج کریں گے، وہ آپ پہ نہ چھوڑ دیں، وہ جج کریں گے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو بہت سی لڑکیوں کے گھر بسے ہوئے ہیں، وہ لائف کو انجوائے کر رہی ہیں. سارے مرد اگر 2 نمبر ہوتے، سارے ہی برے ہوتے، تو یہ اتنے سارے گھر بسے ہوئے کیسے ہوتے؟ تو میں نے آپ کا یہ سوال کا جواب تفصیل سے اس لیے دیا ہے تاکہ دوسری لڑکیوں کو عبرت ہو اور وہ مردوں کی اور لڑکوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں. اسلام میں بس ایک ہی ریلیشن ہے، میاں بیوی کا. اس کے علاوہ مرد سے آپ کا ریلیشن بوائے فرینڈ والا ریلیشن نہیں ہو سکتا. اور یہ 4 سال کے لیے جو شادی کے وعدے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہی 2 نمبر لوگ ہیں. اگر ان میں تپڑ ہوتا تو اسی وقت نکاح کی آفر کرتے آپ کو، اگر یہ 1 نمبر ہوتے.